اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے بات کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے، کسی بھی فرقے کی، کسی بھی مذہب کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، پیغام محبت ہے اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کعبۃ اللہ کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے مگر کعبے کی کتنی اقسام ہیں، کتنے قسم کا کعبہ ہے جو اس کائنات میں پایا جاتا ہے، لوگوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ ایک کعبہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، بیت اللہ شریف ہے، اسی کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جسم سمیت جاتے ہیں۔ ایک یہ کعبہ ہے کائنات میں، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی وقت ہے دین اسلام میں اور علم روحانیت میں بھی۔ ایک کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ اس ناسوت میں نیلے آسمان سے نیچے یہ ناسوت ہے، اس کو کراس کر کے جائیں تو پھر عالم ملکوت ہے جس میں 7 جنتیں اور 7 جہنم ہیں، اس کو کراس کر کے جائیں عنکبوت ہے، اس جہان کو کراس کر کے جائیں تو پھر جبروت ہے۔ جبروت جو مقام ہے اس میں ایک مقام ہے بیت المعمور۔ جس طرح یہ کعبہ ہے انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، اسی طرح فرشتوں کے لیے وہ کعبہ ہے۔ فرشتے وہاں پر طواف بھی کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ بھی ہے، جلوے سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور وہاں پر آواز بھی آتی ہے۔ جو فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، جبریل امین، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے بیت المعمور سے، وہ لے کے دنیا میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کعبہ ہے۔ ایک کعبہ ایسا ہے جو کہ حضرت انسان کے اندر پوشیدہ ہے قلب کی صورت میں، یہ بھی کعبہ ہے۔ اس خانہ کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کا عکس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے، اور اس عکس کی وجہ سے دنیا یہاں کٹھی ہے، یہاں پہ طواف کرتی ہے، سکون حاصل کرتی ہے۔ وہاں پہ رب کی آواز ہے، رب ہم کلام بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ جو خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آ کے یہاں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس خانہ کعبہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کل باطنی مخلوقات حضرت انسان کے سامنے ٹھہری ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پہچان جاتی ہیں جس کائنات میں جس ذات کی تلاش ہے وہ ذات حضرت انسان میں پوشیدہ ہے۔ یہ کعبہ جو قلب کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے، یہ نہ فرشتوں میں ہے نہ جنات میں ہے۔ خدا تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہے، کسی کے اندر بھی نہیں ہے، پر حضرت انسان کے اندر ہے۔ اگر اس خانہ کعبہ میں خدا کا عکس نہ ہو، حجر اسود نہ ہو، تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس خانہ کعبہ میں رب کی ذات کو بسایا نہ جائے تو پھر اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اس خانہ کعبہ کو استعمال کرے، اس خانہ کعبہ کو جگائے، اس خانہ کعبہ کو منور کرے تاکہ خدا تعالیٰ کی ذات جلوہ گر ہو۔ بڑے مشہور واقعات ہیں۔ بایزید بسطامی، داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فیض حاصل کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن جا رہا ہوں،
تو ایک فقیر بیٹھا ہے، فقیر جلال میں تھا. جب جلال میں کوئی فقیر ہو تو اس کی زبان سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جو کہ بعض اوقات منع بھی کیا جاتا ہے، ممانع بھی ہوتی ہیں وہ چیزیں، اور شریعت کے خلاف بھی ہوتی ہیں. لیکن جب جلال میں ہیں تو معرفت اور عشق کی باتیں ان کی زبان سے نکل ہی جاتی ہیں. تو انہوں نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ خانہ کعبہ جا رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ خانہ کعبہ جب سے بنا ہے خدا تعالیٰ کی ذات اس کے اندر نہیں آئی کبھی بھی. خدا کا عکس ہے، نور ہے، تجلیات ہیں، لیکن خدا کی ذات کبھی نہیں آئی. اور فرمایا اس دل میں، اپنی طرف اشارہ کیا، اس دل میں جب سے خدا تعالیٰ آیا ہے اور کبھی واپس گیا نہیں. اس کے لیے اقبال نے، جلال الدین رومی فرماتے ہیں، قلب گزرگاہ جلیل اکبر است، خدا تعالیٰ کا گھر آپ کا دل ہے. اگر آپ نے اپنے دل کو زندہ کیا، اگر آپ نے اس کو روشن کیا، آپ نے اس کو منور کیا، تو یقین کریں یہ کعبہ جو آپ کے دل کی صورت میں ہے یہ بیت اللہ شریف سے اور بیت المعمور سے بھی افضل ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے باطن میں دیکھا کہ فرشتے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. عرض کی پروردگار انسان کو سجدہ جائز نہیں ہے، یہ مخلوقات، باطنی مخلوقات مجھے سجدہ کیوں کر رہی ہے؟ آواز آئی، نادان، یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے، جو تمہارے دل کے اندر بس گیا ہے یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. جس طرح آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، فرمایا گیا سجدہ کرو. وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی اور پشت میں جو نور تھا اس نور کو سجدہ کرایا گیا تھا. اس بیت اللہ شریف کو جو آپ کے دل ہے، یہ اصلی گھر ہے رب کا. وہاں پہ رب ہم کلام ہوتا ہے، پھر وہ ذات بھی نہیں آتی بیت المعمور میں، یہاں بھی ذات نہیں آتی، لیکن دل کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات جلوہ گر ہو جاتی ہے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک جن جب انسان کے اندر آتا ہے تو وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ جن ہوتا ہے، وہی کلام کر رہا ہوتا ہے، وہی بات چیت کر رہا ہوتا ہے. اگر جن آ جائے تو یہ حالت، اگر خدا تعالیٰ کی ذات آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جب خدا تعالیٰ کی ذات آتی ہے انسان کے اندر، وہ صرف دل کے اندر آتی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں کلام کرتا ہوں، وہ نہیں کرتا، میں بولتا ہوں. وہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں. وہ نہیں چلتا، میں چلتا ہوں. وہ نہیں پکڑتا، میں پکڑتا ہوں مخلوق خدا کو. اب اس کا طریقہ ہے کہ اس کو حقیقی طور پر آپ خدا کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا میتھڈ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دل کو صاف کریں تاکہ خدا تعالیٰ خود جلوہ گر ہو. اس کا طریقہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے. اس خانہ کعبہ کو عطر سے غسل دیا جاتا ہے، لیکن اس کو ذکر سے غسل دیا جاتا ہے. وہاں کی صفائی ظاہری انسٹرومنٹ سے ہوتی ہے، ظاہری آلات سے ہوتی ہے، لیکن اس کی صفائی ذکر اللہ سے ہوتی ہے. تصور کرنا ہے، دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لکھیں اللہ. رات کو سوتے ہوئے جتنا لکھ سکتے ہیں لکھیں. دھڑکن تیز ہو جائے گی، دھڑکن محسوس نہ ہو، نفس پکڑ لیں، نفس کا تعلق بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے. ٹک ٹک کو فیل کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ. اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے، دھڑکنوں کو محسوس کریں. اس ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو ملائیں. جب ہر وقت دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملے گا، اس کی رگڑ سے، اللہ اللہ کی رگڑ سے نور پیدا ہوگا. نور اس کی صفائی کرے گا، آپ کے قلب کو اس قابل بنائے گا کہ خدا تعالیٰ کی ذات آ کر اس میں جلوہ گر ہو جائے. ہر وقت دل کی تار کو رب سے جوڑے رکھیں، یہی افضل ترین کعبہ ہے. یہ دل اگر یہ ذکر میں لگ جائے، یہ دل اگر ذکر کو قبول کر لے، یہ دل اگر خدا کے نور کو قبول کر لے، تو بیت المعمور اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے.
اگر اس نے آپ کے دل کی دھڑکنوں نے ذکر کو قبول نہ کیا، پھر بیت المعمور اور خانہ کعبہ افضل ہے۔ اس کو بیت المعمور بنائیے، اس کو خانہ کعبہ بنائیے، تاکہ خدا کی ذات اندر جلوہ گر ہو۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں، اور ان دھڑکنوں کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ ملاتے ہی رہیں۔ توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ